چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور چیف جسٹس آف پاکستان کا میعاد عہدہ ماضی میں سر ہم نے دیکھا کئی ایک دو ادوار ایسے آئے جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا میعاد تھی وہ 6 سال 7 سال 5 سال تھی. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, اس کے جو ثمرات ملے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح باقی بہت سارے عہدے جو ہیں آئینی عہدوں سمیت وہ ان کو اپر لیمٹ اس میں اپر کیپنگ کر دی گئی ہے, میعاد سے جوڑ دیا گیا ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جو میعاد ہوگی وہ 3 سال کے لیے ہوگی, تقرر ہوگا ان کا, اور تقرر ہوگا 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو اویلیبل ہوں گے سپریم کورٹ کے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ آف دی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس. تو ان کو نکال کے جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے ایک لیے جائیں گے. یہ کیوں کیا گیا؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے صوبائی چیپٹرز ڈال کے 1 سال یہ ایکسرسائز کی گئی کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے دیگر اور امور کے ساتھ ساتھ وہ کریں یا کچھ اور کریں. تو اس سامنے رکھتے ہوئے سر اس میں یہ طے کیا گیا کہ ہائی کورٹس میں پہلے 3 ججز میں سے ایک کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس کے لیے, اور سپریم کورٹ کی اگر کوئی ویکینسی آتی ہے تو بھی 3 سینئر موسٹ میں سے کنسیڈریشن ہوگی. اور ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا, لاہور کی اپوائنٹمنٹس فرسٹ 3 کے پرنسپل پہ ہوئی. تو اس کو میں سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری بھی اب سینئر موسٹ کی بجائے 3 سینئر موسٹ کے درمیان ہوگی, اور اس کو تقرر وزیر اعظم صاحب نے یہ اختیار چھوڑا. یہ اختیار پارلیمان کو دیا اور ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی جو پرپوز کی گئی ہے, جس میں اپوزیشن اور حکومت شامل ہے. وہی فارمولہ جو ہم پہلے کرتے ہیں جیسے الیکشن کمیشن ہے باقی جگہ ہیں. یہاں پہ ہم نے انہیں کہا کہ وہ متناسب نمائندگی کے تحت پارلیمانی لیڈران ان کو اپوائنٹ کر دیں گے, اور وہ 2/3 اکثریت سے, صرف اس وجہ سے کہ کنسنسس بیسڈ ڈیسیجنز ہوں, سمپل میجورٹی نہ ہو, سارے مل کے کریں ہم. تو وہ 12 رکنی کمیٹی جو ہے وہ 2/3 کے ساتھ چیف جسٹس کے نام پہ اتفاق کرے گی. پہلے نمبر پہ کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب وہ سمری بھجوا دیں گے صدر صاحب کو, دوسرے نمبر پہ کرتے ہیں, تیسرے پہ جاتے ہیں, سو آن. تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا. ایک بہت بڑا کام ہوا سر, ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے انوائرمنٹ کا اس وقت. یہ میرے خیال میں ہم وہ جنریشن ہے, اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو شاید یہ پلانٹ ہمیں معاف نہ کرے. سر اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ یہ اب اس کو ساری دنیا ایک ریڈ بٹن دبایا ہوا ہے. شہری رحمان صاحبہ بیٹھی ہیں, ان کی اور کچھ دیگر ساتھیوں کی اور اٹارنی جنرل صاحب کی تجویز تھی کہ یہ ویک اپ کال دینے کا ٹائم ہے اور ریاست کو جاگنا چاہیے. جناب چیئرمین 9A آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ جو ایوری پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے کلین ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی, اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. جناب چیئرمین, اسی طرح صوبوں میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی گنجائش پیدا کی گئی ہے ہائی کورٹس میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس کا بھی وہ سارا طریقہ کار اسی طرح دے دیا گیا ہے. ان کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا, لیکن صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے. حالانکہ یہ وفاق کا اس پہ انیکٹ کرنا اسی لیے ہم کر رہے ہیں. صوبوں کو ہم نے کہا کہ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنانا چاہیں تو اس صوبے کی صوبائی اسمبلی ٹوٹل ممبرشپ کے 51% کے ساتھ, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس میں جو پارلیمان ہے ہماری وہ 51 ووٹس کے ساتھ یہ ریزولوشن پاس کرے گی اور وہ طریقہ کار اپنا لیں گے. ہمارے JUI کے دوستوں نے اس میں ہم سے مشاورت کرنے کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے 5 امینڈمنٹس آج داخل کرائی ہیں جو کہ وہ ون آفٹر اندر پیش کریں گے اپنے نمبر پہ. جی نہیں سر, وہ کلاز بائی کلاز آئے گا نا, ہماری آپ کی تو ہے ہی نہیں سر. ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا, ان 5 جو کلازز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا اتفاق رائے ہے. کابینہ نے بھی مجھے آتھورائز کیا کہ سب کا اتفاق رائے کیونکہ ہوا تھا اس پہ, تو ہم ان 5 کلازز کو جن میں
वफाकी शरई अदालत के हवाले से है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के हवाले से हैं अमेंडमेंट्स, जो वो पीछे फ़ैसला आया इस्लामी जो फेडरल शरीयत कोर्ट का, उसमें रिबा के हवाले से, तो वो कामरान मुर्तज़ा साहब की क्लॉजेज़ हैं 5, उस पे हमारा ये इत्तफ़ाक़ है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। सर ये इसके खद व खाल थे। कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं जो आपके सामने आएंगी, टाइम टू टाइम उसको एक्सप्लेन कर देंगे अगर किसी को इस पर कोई बात करना हो। मेरी सर ये इस्तदा होगी इस ऐवान से कि हम सारे एक अच्छी नीयत के साथ हमने काम शुरू किया था। हमारी ये ख्वाहिश थी कि अपोजिशन के तमाम साथी इसमें साथ दें। बारकैफ़ हम शुक्रगुज़ार हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के और उनके अरकान पार्लिमान के कि उन्होंने हमारे साथ मिल बैठ के एंगेजमेंट के बाद जो मुसवदा फ़ाइनल किया वो उस पे एग्री की और उन्होंने कहा कि आज हम उसको वोट करेंगे। मैं सारे ऐवान से ये इस्तदा करूँगा कि आज जो बिल पेश होने जा रहा है इसको पास किया जाए। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को सुस्त रवि से निकालने के लिए, आम आदमी को इंसाफ फराहम करने के लिए, जल्द और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए और शफाफियत लाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। वज़ीर आज़म ने, हुकूमत ने अपने कई इख्तियारात छोड़े हैं इस पे, लेकिन पार्लिमान को, इस ऐवान को मजबूत किया है। और मुझे ये कहने में कोई शक शुबा नहीं है कि फ्रेमर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो आर्टिकल 239 में एक मेकनिज़म दे दिया था कि आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से होगी, और इसमें यह भी लिख दिया था कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स हम ये कह देते हैं कि पार्लिमान के इख्तियार पे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी तरमीम कर सकती है या कौन सी नहीं कर सकती, कोई कदगर नहीं है। ये वो ऐवान है जो आइन बनाया जिसने, और इसी ऐवान को ये इख्तियार है कि वो आइन में तब्दीली करे, तहरीफ करे, एजाद करे।